اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام سننے والے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے زندگی کے حوالے سے کہ زندگی کیا ہے۔ حضرات محترم، زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر زندگی لکھا ہے اور اس کے آخری صفحے پہ موت لکھا ہے۔ درمیان میں جتنے بھی اس کے صفحے ہیں وہ تمام خالی ہیں۔ اب ان کو ہم نے پر کرنا ہے۔ جو مرضی کریں، جس طرح چاہیں لکھیں، جو چاہیں لکھیں، مگر لکھنے سے پہلے اتنا ضرور خیال کرنا کہ یہ جب کتاب ہماری احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب کھلے گی تو کم از کم ہمیں یہ سوچ کر لکھنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسوائی نہ ہونی پڑے، رسوائی نہ ہو، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک بہت عظیم اور بہت بہترین ایک قصہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک ہیرا ملا، انمول ہیرا ملا۔ وہ ہیرو کو لے کر ایک جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس کی دکان پر گیا تو کہا کہ یہ میرے پاس ایک ہیرا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو جب اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اس کی تو قیمت میرے پاس نہیں ہے، میں تو کیا اگر میں ساری دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اور اس پورے بازار کے اندر کوئی دکاندار ایسا نہیں ہے جو اس ہیرے کی قیمت دے سکتا ہو۔ ہاں ایسا ہے کہ بادشاہ وقت کے پاس چلا جا، شاید وہ تمہیں اس کی قیمت وہ ادا کر دے۔ اب وہ شخص چلا بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس ہیرے کی کیا قیمت ہے؟ تو وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اگر ہمارا تخت و تاج بھی ہم لگا دیں تو اس کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے، اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر ہم نے لینا ہے، کیا کریں؟ اب وزیر نے کہا کہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں خرید لوں گا۔ اب وزیر نے اس بندے سے کہا جس کے پاس قیمتی ہیرا تھا، کہا کہ تم ایسا کرنا، صبح سورج نکلنے سے پہلے ہمارے محل میں آ جانا، بادشاہ کے دربار میں آ جانا، سورج غروب ہونے تک جو چاہے کر لے، جو چاہے اٹھا لے، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا، ساری رات جاگا، سویا نہیں۔ صبح کا وقت ہے، اندھیرے میں وہ بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ اب اس نے جب قدم رکھا، پہلے حال میں دیکھا تو طرح طرح کے خوبصورت لباس وہ ٹنگے ہوئے ہیں۔ اب اس نے جب دیکھا تو کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا لباس میں نے دیکھا ہے۔ تو اس نے ایک لباس پہنا، وہ اسے پسند نہیں آیا، دوسرا پہنا، تیسرا، کرتے کرتے ایک لباس اس کو پسند آ گیا۔ جب اس نے پہنا تو اپنے آپ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں، میں تو ایسے ہوں جیسے بادشاہ ہوتا ہے، یہ تو بہت اچھا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب اس نے جب دوسرے حال میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ طرح طرح کے شاہی کھانے وہ موجود ہیں۔ تو اس نے جلدی سے، رات کا بھوکا تھا، سویا بھی نہیں تھا، اس نے کبھی ادھر سے اٹھایا، کبھی ادھر سے کھانا اٹھایا، تو سیر ہو کر اس نے کھانا جب کھا لیا تو اگلے حال میں جب اس نے قدم رکھا دیکھا تو بستر لگے ہوئے ہیں اور کنیزیں کھڑی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ابھی سورج غروب ہونے میں بہت سارا وقت باقی ہے، کیوں نہ ہو کہ اچھا سا آرام کر لیا جائے۔ جب سویا تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اسے جو وہاں کے نوکر تھے انہوں نے آ کر اسے جگانا شروع کر دیا کہ چلو اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ اٹھا تو اس نے کبھی ایک چیز اٹھائی، کبھی دوسری، تو جو محلات کے، جو دربار کے وہاں کے کام کرنے والے نوکر تھے، انہوں نے کہا بھائی اب تیرا وقت وہ ختم ہو چکا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں اٹھا کر لے جا سکتا۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ اٹھایا بھی نہیں ابھی تک۔ کہا نہیں،
تیرے پاس جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو اس دربار سے یہاں سے ایک تنکا بھی نہیں لے جا سکتا، تیرے پاس جو تجھے وقت ملا وہ تم نے ختم کر دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ شخص اچھا کھانے کے بجائے معمولی سا کھانا کھا لیتا اور لباس عام سا زیب تن کر لیتا اور وہ سونے کے بجائے قربانی دے دیتا اور جو کچھ محلات میں تھا اگر اس میں سے پورا دن اٹھا کر باہر لے جاتا اپنے لیے تو شام تک اس کا محل تیار ہو جاتا، مگر اس نے وہ قیمتی ہیرا ضائع کر دیا۔ تو اسی طرح انسان بھی کرتا ہے کہ جب انسان کو وقت ملا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا قیمتی وقت ہے، انسان ضائع کر دیتا ہے۔ جب آخری وقت آتا ہے، فرشتے آ کر جب روح نکالتا ہے فرشتہ، تو اس وقت انسان کہتا ہے ہائے میرے اللہ مجھے ایک وقت دے دے، کچھ مہلت دے دے کہ میں ایک سجدہ کروں، تیری بارگاہ میں سجدہ کر لوں، تیری تسبیح بیان کروں، مگر اس وقت آواز آتی ہے اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو نیکی نہیں کر سکتا، جو تجھے وقت ملا تھا وہ تم نے ضائع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس پر صحیح عمل کرنے کی اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی